مشتاق احمد خان صاحب، ویلکم بیک ٹو پاکستان. تھینک یو. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزن بہت کم ہو گیا ہے. جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ 20 دن کا سفر تھا میڈیٹرینین میں، تیونس سے اشدود بندرگاہ تک. ویسے تو ہم غزہ جا رہے تھے لیکن ہمیں اغوا کیا گیا، تو اشدود جو مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ ہے وہاں پہنچایا گیا. تو پورے 20 دن کے سفر، 20 دن کی راتوں میں ہم 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، اور اس میں سے 2 دفعہ سالن کھائے. کھجوریں ہوتی تھی، بریڈ ہوتا تھا، اور بس یہی ہمارا خوراک تھا. تو ایک تو کچھ اس میں کم ہو گیا، اور کچھ ہم نے 3 دن کی بھوک ہڑتال، ہنگر سٹرائک کی تھی اسرائیلی جیل میں. 5 دن میں جیل میں رہا. جیل تو نہیں تھا، وہ تو ایک کنسنٹریشن کیمپ تھا، ایک سیل تھا، ٹارچر سیل تھا. تو اس میں جو 3 دن بھوک ہڑتال کی تھی، اس سے پھر کافی وزن میرا کم ہو گیا. تو یہ اس کی وجہ سے. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے تھے پاکستان سے، تو آپ کو یقین تھا کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ غزہ پہنچ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ مجھے یقین نہیں تھا، لیکن میرا جو ایک تڑپ تھا، ایک جذبہ تھا، اس کو میں دیکھ کے کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ کوئی راستہ نکالے. تو میں یہاں سے گیا کوالالمپور. وہاں پہ انور ابراہیم نے جو گلوبل سمودھ فلوٹیلا ہے، یہ 4 فلوٹیلا کی کولیشن ہے، جس میں ایک ہماری ایسٹ ایشیا اور فار ایسٹ جو ہے اس کا نام ہے سمودھ نسنتھارا. دوسرا جو ہے وہ یورپ کا ہے فریڈم فلوٹیلا. تیسرا افریقہ کا ہے سمودھ مغرب. اور چوتھا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا گلوبل مارچ ٹو غزہ. تو ان 4 نے مل کے یہ گلوبل سمودھ فلوٹیلا بنایا تھا. تو ہم ملیشیا کا حصہ تھے. تو میں کوالالمپور گیا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملیشیا کا، انور ابراہیم کا، کہ انہوں نے اپنے ملک کا جھنڈا بھی ہمیں دیا، اور وہاں پہ سمودھ نسنتھارا کا جو فلوٹیلا ہے اس کا جھنڈا بھی ہمیں دیا، اور فائنینشیل سپورٹ دی اس پورے اس کو، ڈپلومیٹک سپورٹ دی. اور بطور ریاست ملیشیا نے اس گلوبل سمودھ فلوٹیلا کو باقاعدہ جو ہے وہ سپورٹ کیا، اور سب سے بڑا وفد بھی انہوں نے ملیشیا کا بھیجا. تو وہاں سے میں پھر پاکستان واپس نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میرے اوپر کوئی 26 مقدمات انہوں نے بنائے، اور بعض مقدمات میں تو میں نے ضمانت کی ہے، بعض میں انہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کی تھی کہ ہم، محسن نقوی نے، شہباز شریف نے، کہ ہم یہ واپس لیں گے، لیکن واپس نہیں لی گئی، اس لیے میں اس میں ضمانت بھی نہیں کر پایا. تو مجھے ڈر تھا کہ یہ لوگ مجھے ایئرپورٹ پہ روکیں گے، اس لیے میں کوالالمپور سے سیدھا تیونس کیا. پھر تیونس میں جس طرح ہمارے اوپر 2 ڈرون اٹیک ہوئے رات کو، پھر وہاں بیوروکریٹک رکاوٹیں حکومت نے ڈالی، تو مشکل تھا، لیکن امید بھی اللہ سے تھی. تو اللہ نے کرم کیا، اور ہم نے اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر ایکسپوز کر دیا. اس کا جو جنوسائیڈل فیس ہے، اس کی جو ٹیررسٹ چہرہ ہے، اس کو پوری دنیا میں ایکسپوز کر دیا. تو اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اچھا، تو آپ کس تنظیم کی نمائندگی کر رہے تھے وہاں پہ؟ میں یہاں سے گیا ہوں، یہاں پہ پاکستان میں ہم نے ایک کولیشن بنائی ہے. وہ نوجوان، وہ بچے نان پولیٹیکل جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا اچھے جاب کرتے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں، میڈیکل کے شعبے میں، انہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی، جو ڈونیشنز بھی بھیجتے ہیں وہاں غزہ نان فارمل طریقوں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ بائیکاٹ کی کیمپین بھی چلاتے ہیں، ایجوکیشن اویئرنیس ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں. تو ان کی ہم نے ایک کولیشن بنائی ہے، فلسطین ایکشن کولیشن. میں ان کا وفد لے کے گیا تھا. اس میں ہم مجھ سمیت 5 لوگ تھے. ایک میں تھا، میں پاک فلسطین فورم کا نمائندہ تھا، اور باقی 4 جو تھے وہ مختلف چھوٹی چھوٹی دیگر تنظیموں کے. تو میں فلسطین ایکشن کولیشن کا وفد لے کے گیا تھا، اور خود پاکستان فلسطین فورم کو ریپریزنٹ کرا. اب یہ بتائیں کہ وہ ایک لمبی کہانی ہے. جب آپ کا سفر شروع ہوا تو کئی دفعہ ہماری آپ کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی، اور آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی رہا. یہ بتائیں کہ جب آپ کو گرفتار کیا اسرائیلی کمانڈوز نے، ایکشن کیا، تو کیا ہوا تھا اس وقت؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں ایس او پی دی گئی تھی کہ آپ جو ہیں، جب ہم کریٹی سے روانہ ہوئے تو ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم خطرے میں ہیں، ہم پہ کسی وقت ڈرون حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے. حالانکہ پہلے ہمارے اوپر تیونس سے سسٹی کی طرف جاتے ہوئے ڈرون حملہ ہوا پوری رات. اس کے بعد جب ہم کریٹی سے روانہ ہو گئے، یہ 4 دن اور 4 راتوں کا سفر ہے، تو ہمارا خیال تھا کہ اب ہم پہ شدید حملے ہوں گے ڈرون، اور ساتھ یہ کسی وقت انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں ہمیں. تو ہمیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ نے اپنا موبائل فون پھینکنا ہے، اپنے بلانگنگز جتنے بھی ہیں آپ کے سامان وہ پھینکنا ہے، تاکہ کوئی بھی کارآمد چیز
صہیونیوں کے ہاتھ نہ لگے, ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے. تو جب ہم روانہ ہو گئے تو یہ 50 کشتیاں تھیں میر صاحب. اسرائیل کے آرمی کا IDF, جس کو میں ہم سب IOF کہتے ہیں, اسرائیلی آکوپیشن فورس, ان کا تو پہلے بھی مجھے اتنا نہیں تھا, لیکن جب میں نے قریب سے دیکھا, یقین کریں یہ پیپر ٹائیگرز ہیں, یہ کاغذی شیر ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیں, ہم 50 کشتیاں تھے, پوری کی پوری نیوی انہوں نے ڈپلوائے کیا تھا, اور ان کو ہمیں انٹرسیپٹ کرنے میں 12 گھنٹے لگے. میری کشتی جس کا نام تھا الکٹھلہ, یعنی اس کا اپنا نام الکٹھلہ تھا, لیکن اس کا کوڈ نام ہم نے رکھا تھا یافا. یافا آپ کو پتہ ہے فلسطین کا ایک شہر ہے, لیکن میں اس کو لیڈ کر رہا تھا اور میں نے اس کا نام رکھا تھا یحییٰ سنوار. لیبین نے اپنی کشتی کا نام رکھا تھا عمر مختار. عمر مختار کے اوپر ٹنوں کے حساب سے انہوں نے سامان بھی رکھا ہوا تھا. تو میری کشتی سیکنڈ لاسٹ تھی جو انٹرسیپٹ ہوئی, اور آخری کشتی جو تھی وہ صرف 28 کلومیٹر دور انٹرسیپٹ ہوئی. میری کشتی 40 کلومیٹر دور انٹرسیپٹ ہوئی. تو غزہ سے 40 کلومیٹر. غزہ سے 40 کلومیٹر. اچھا, پھر انہوں نے, یہ آپ یقین کریں, آپ کی اس بلڈنگ سے بہت بڑی ایک بحری جہاز جو ہے وہ ہماری کشتی کے پیچھے لگا تھا, 12 میٹر کی کشتی. وہ اس کے سے جو لہریں کریٹ ہو رہی تھی اس سے ہماری کشتی وہ اچھل کود کر رہی تھی کہ ہمیں ڈر تھا کہ یہ ڈوب جائے گی. اچھا, اس کے بعد جب ہم نے روک لیا, انہوں نے ہمیں لاؤڈ سپیکر پہ کہا کہ رک جاؤ, انجن بند کرو, ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور حرکت نہ کرو. تو ہم ظاہر ہے ہم تو ان آرمڈ تھے, ہمیں ہدایت دی گئی تھی کہ ہم سویلین ہیں, ہم ان آرمڈ ہیں, ہم ہیومینیٹیرین ایڈ ورکر ہیں, آپ نے کوئی ریزسٹ نہیں کرنا. اس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑی لائٹ سے, پھر پانی کے پائپ سے وہ اپنی تسلی کر لی. ایک چھوٹی کشتی میں کوئی 12 کمانڈوز آئے, وہ S-13 یونٹ تھا, اور کہتے ہیں کہ یہ امریکی نیوی سیل کے برابر ہے. ٹھیک ہے. جب وہ آئے میر صاحب, تو جب وہ ہماری کشتی پر, یعنی ٹارگٹ کشتی پر اپنی کشتی سے جمپ کر رہے تھے, تو 2 دفعہ ایسی بری طریقے سے گرے کہ ہمیں ڈر تھا کہ ان کی ڈر کی وجہ سے ہم پہ گولی نہ چلائیں. کوئی ان کی, یقین کریں, تربیت اچھی نہیں تھی, پروفیشنلزم جو کمانڈوز میں, جو اس طرح کی ایک فورس میں, اگر ہمارے ساتھ 100 کشتیاں ہوتی اور ہم 18-20 دنوں کے سفر کے تھکے نہ ہوتے, بلکہ یونان یا ترکی سے 4 دن کے سفر پہ آتے, یقین کریں یہ کسی بھی صورت میں ہمیں انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے تھے. یہ بالکل جعلی اور کاغذی فورس ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مقابلے میں یہ بیبی کلرز ہیں, بچوں کے لیے یہ صرف مطلب قتل کرنے کے لیے, یہ کسی قسم کے ریزسٹنس کو قابو کرنے کے لیے یہ اس قابل ہی نہیں ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ پھر آپ کو وہ اپنی جیل میں یا کنسنٹریشن کیمپ میں لے گئے, وہاں پہ کیا ہوا؟ دیکھیں, ایک تو جب وہ آئے نا, تو سب سے پہلے ان کو نفرت تھی فلسطین کی. ہمارے کشتی کے اوپر 3 جھنڈے لگے تھے. ایک جھنڈا فلسطین کا تھا, ایک جھنڈا تیونس کا تھا, ایک جھنڈا پاکستان کا تھا. سب سے پہلے تو انہوں نے فلسطین کے جھنڈے کو پاڑا. یہ ان کی جو اس کو نفرت ہے نا, جتنا نفرت ہے اتنی ہی دنیا فلسطین کے جھنڈے سے اور یہ کفیہ جو ہے اس سے محبت کرتی ہے. اس کے بعد انہوں نے, جب ہم آگے چلے تو انہوں نے پاکستان کا جھنڈا پھاڑا تو نہیں, لیکن اس کو کھینچ کے وہ نکالا. میں نے جا کے اس سے کچھ کہے بغیر, اس لیے کہ ہمیں ہدایت کی کہ آپ ان کو آئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہ آپ کو پروک کریں گے, تو آپ کچھ کر گے اور آپ کے فائر کریں, اور ان کو جواز مل جائے. سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا. تو وہ میں نے جا کے آرام سے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا, اس کو پیک کیا, اس کو چوما, اور اس کو جہاز کے اپنے ساتھ رکھا جیب میں. جب ہم نکل رہے تھے تو میں نے اس کو جہاز کے ایک دراز کے اندر وہ ہیں وہ رکھ لیا. وہاں سے یہ ہمیں لے گئے اشدود بندرگاہ کے اوپر. اشدود بندرگاہ کے اوپر ہمیں انہوں نے جب کشتی سے اتارا تو سب کو زمین پہ لٹایا. ہاتھ نیچے رکھو, زمین پہ لیٹ جاؤ, سر اوپر نہیں اٹھاؤ گے. معمولی سا کوئی حرکت کرتا تھا اس کو لات مارتے تھے. پھر اس کے بعد ہر بندے کے ساتھ انہوں نے 2 اپنے آرمی کے لوگ لگائے, اور میرے ساتھ جو 2 بندے لگائے وہ کوئی سیکنڈ لیفٹیننٹ, یعنی بالکل ینگ تھے. انہوں نے دیکھتے کہا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے. تو انہوں نے پاکستان کو گالی دی اور مجھے گالی دی. اب ظاہر یہ پروک کر رہے تھے تاکہ میں بھی اس کو ایک ماروں, تو اس کے بعد پھر ان کو موقع مل جائے گا کہ یہ تو وائلنٹ ہیں اور یہ تو ٹیرورسٹ ہیں, اور اس پورے گلوبل سمودھ پلوٹیلا کو وہ کر سکیں. تو اس کے بعد جو ہیں وہ پورے راستے میں یورپین کو بھی چھیڑتے رہے. کہاں جا رہے؟ غزہ. او حماس پلوٹیلا, ٹیرورسٹوں کو سپورٹ کرنے والے مستقل چھیڑتے تھے. تو ہمیں انہوں نے کوئی 30 کاؤنٹر ایک بہت حال میں رکھے تھے. ہم نے گزارا, ہمیں اس سے
پاسپورٹ کی فوٹو کاپی، ہماری فوٹو کاپی، ساری چیزوں کی چیکنگ، پھر ساری چیزیں، اور دوسری طرف لے جا کے ہمیں انہوں نے ایک پریزن وین میں بٹھایا. وہ پریزن وین ایسی تھی جیسے میری سیٹ ہے تو اس کے آگے بھی چھت تک دیوار، پیچھے بھی چھت تک، چاروں طرف دیوار، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا. وہاں سے یہ ہمیں نیگیو ڈیزرٹ میں جو کیزیوت جیل ہے، مشہور بدنامی زمانہ، وہاں لے گئے. اچھا، تو وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ انہوں نے ہمیں کپڑے ہمارے اتار دیے، ہمیں جیل کے کپڑے دیے. ہماری یہ کفیہ وہ تو انہوں نے بندرگاہ پہ چھین کے ہمیں زمین پہ پھینک دی. اور جب بندرگاہ سے بھی ہمیں لے جاتے تھے نا، جس طرح گوانٹانامو کے قیدی کو لے جاتے ہیں نا، اسی طرح لے جا رہے تھے. وہاں پہ انہوں نے ہمیں وہ کپڑے جیل کے پہنا کے اس سیل کے اندر بند کر دیا. وہ کوئی 2 بلاک تھے، بہت بڑے بڑے انہوں نے وہاں پہ سیل بنائے ہیں، ٹارچر سیل ہیں. اور اس ایک بلاک میں 10 کمرے، ایک سائڈ پہ 10 دوسرے سائڈ پہ، درمیان میں 30 فٹ کا ایک برآمدہ ہوتا تھا جو اوپر سے کھلا ہوتا تھا، لیکن اس کے اوپر وہ. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں، میرے ساتھ تو ہمارے سیل کا نام تھا 911، یعنی 9 نمبر بلاک میں 11 نمبر سیل. اس کو یہ کہتے تھے یہ ٹربل میکرز ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے سیل کے اوپر جب ہم لیٹے ہوئے تھے تو اچانک دروازہ کھلا اور 20 بندے لوگ آ گئے، ان کے ساتھ گنے تھی اور کتے تھے. انہوں نے ہمیں کارنر کے اندر لاتے مار کے جمع کر لیا، گنے ہماری پیشانیوں کے اوپر رکھی، اور کتوں کا منہ جو ہے وہ ہماری منہ تک آتا تھا. کتے ہمارے اوپر جو ہیں وہ چھوڑ دیے. پھر ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے سختی سے کس لیا، پاؤں میں بیڑیاں، اور ہمیں آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے باہر لے جائے گیا پتہ نہیں کہاں، لیکن آئسولیشن میں پہلے رکھا گیا، پھر اکٹھے کیا گیا ایک پنجرے میں. ایک پنجرہ تھا کھلے میدان میں. وہاں پہ ہمارے ہاتھ اتنے ٹائٹ بندھے ہوئے تھے کہ 1-2 گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ہاتھ ہے یا نہیں. نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم مغرب کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کہ کوئی اجازت نہیں ہے. ہم نے وہ واحد نماز تھی جو بغیر وضو کے ہم نے پڑھی، بغیر تیمم کے پڑھی، بغیر رکوع کے پڑھی، بغیر سجدے کے پڑھی، بغیر قیدے کے پڑھی. ہم نے جماعت کی اور مجھے انہوں نے نماز کے لیے آگے کیا، اور ہم نے کھڑے کھڑے بغیر تیمم، بغیر وضو کے، بغیر رکوع اور سجدے کے، بغیر قیدے کے، کھڑے کھڑے مغرب کی نماز جو ہے وہاں پڑھی، لیکن اپنی نماز جو ہے وہ چھوڑی نہیں. تو وہ ایک ٹارچر سیل تھا. 10,000 فلسطینی قید ہے جس میں سینکڑوں 10 سال سے کم. آپ کے ساتھ سیل میں جو باقی قیدی تھے ان کا تعلق کس کس ملک سے تھا؟ ہمارے سیل میں ایک امریکی تھا جو نیو یارک پولیس کا سپاہی تھا، بہت جذبے والا تھا، اس کا نام تھا ٹم. ایک سینڈر تھا سوئٹزرلینڈ کا، ایک نیدرلینڈ کا ٹین تھا، ایک اٹلی کا تھا، ایک یونان کا تھا. زیادہ تر غیر مسلم تھے آپ کے ساتھ؟ ہاں، یورپین تھے. اور ہمارے ساتھ صرف 2 ٹیونیزین تھے، اور ایک میں پاکستانی تھا اور ایک مصری تھے. زیادہ تر جو تھے اس فلوٹیلا میں 80% نان مسلم ہیں، اور زیادہ تر یورپین. تو یہ جو نان مسلم ہے، ان کی فلسطین کے ساتھ اتنی وابستگی، محبت کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی مرتبہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ریاستوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. ایک ملک ان کے باشندوں کو وہاں سے نکال کے 200 ممالک سے قبضہ گیروں کو لا کے وہاں پہ بسایا گیا ہے، اور گزشتہ 80 سال سے اس کے ظلم میں کمپلیسٹ ہیں اور فائننسر ہیں. تو وہ اس وجہ سے بہت زیادہ فلسطین کے حق میں. اور میں آپ کو بتاؤں، میں وہ ٹی وی پہ آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ جب آتے تھے نا، انگریزی کی جو ایک گالی ہے جو ایف سے شروع ہوتی ہے، وہی ان کے سامنے اسرائیل کو دیتے تھے. اچھا، وہی گالی. اچھا، یہ بتائیں کہ ایک جو ساؤتھ افریقہ سے جو ڈیلیگیشن آیا تھا، نیلسن منڈیلا کے پوتے اس میں شامل تھے. اس ڈیلیگیشن میں مسلمان، کرسچنز اور جیوز، یہودی بھی شامل تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا تھا، اس میں دنیا کے تمام اہم مذاہب کی ریپرزنٹیشن تھی. تمام اہم مذاہب کی، سرحدوں سے، زبانوں سے، رنگوں سے، کلچر سے، ثقافت سے، مذاہب سے، جغرافیے سے ماورا. یہ انسانوں کا اتحاد تھا انسانیت کو بچانے کے لیے. وہ کہتے ہیں جو انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں نا، وہ غزہ کو